السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده والرسول۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أو كما قال تبارك وتعالى جل شأنه في محكم التنزيل في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق أمهات وود البنات وقيل وقال وكثرة السؤال۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑھائی، حاجت روائی اور مشکل کشائی اسی اللہ مالک الکل مالک عرش السماوات والارض کے لیے ہے کہ جس نے سب سے پہلے مجھے انسان بنایا
انسان کس چیز سے بنایا؟ من نطفۃ مضغۃ علقۃ جسدا. اور اس کے بعد ہم سب کو خاتم النبیین، امام المرسلین، امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا. عزیزان من، لمحہ فکریہ ہے، سوچ و بچار کی بات ہے، ذرا اپنے ذہنوں کو کھول کر سننے کی بات ہے. آج اللہ کا قرآن مجھے اور آپ سب کو کیا پیغام دینے جا رہا ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن کی زبانی پوچھتے ہیں. اللہ ان پیرنٹس کے بارے میں، ان بوڑھے ماں باپ کے بارے میں، اللہ اس خلق میں، اس تیری بندگی میں، اس فرش خاکی کے اوپر تو نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دی، اولاد کو ماں باپ دیا. اللہ ان ماں باپ کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، کیا مرتبے ہیں، کیا درجات ہیں، کیا فضیلت ہے. اللہ ماں باپ کو کس قدر چاہتا ہے. بوڑھی ماں، بوڑھا باپ جب کام کار سے فارغ ہو جاتا ہے، آج ہماری سوسائٹی کے اندر اس بندے کی قدر و منزلت ہے جو 4 ٹکے باہر سے کما کر لاتا ہے، جو 4 آنے باہر سے کما کر لاتا ہے. اس کی ویلیو ہے، اس کا امیج ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، اس کی ویلیو ہے. ہمارا پیمانہ صرف اور صرف پیسے پر چلتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں باپ جب فرش کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ جب چارپائی کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، ماں باپ جب کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی اولاد کے رحم و کرم پہ آ جاتا ہے، اس وقت اولاد کا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. اور اچھا برتاؤ کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس کیا انعام ہوتے ہیں. ہاں یہی بات بتلانے کے لیے اللہ کے قرآن کو ہی کھولیں گے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَعَبُدُ اللَّهَ، اے بندے دنیا کے اندر تجھے پیدا کیا، تجھے انسان بنایا، تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، تجھے زندگی دی، تجھے صحت دی، تجھے کامیابی دی، تجھے منزل مقصود دی. وَعْبُدُ اللَّهَ، تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. عابد بندہ بن کے معبود کو منانا ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. نماز نہیں پڑھنی، صرف قرآن کی تلاوت صرف نہیں کرنی، اور صدقہ خیرات صرف نہیں کرنا، عشر و زکات ادا کر کے مسلمان نہیں کہلانا. فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کو کس طرح ماننا ہے، اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے کہ اللہ کا عابد بندہ اللہ کی زمین پر بیٹھ کر وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے. قاعدہ قانون دیکھیے، اللہ نے جہاں بھی ماں باپ کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے اپنی وحدانیت بیان کی ہے، اپنی الوہیت بیان کی ہے، اپنی عبادت مطلوب کی ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہاں سے معاملے کو شروع کیا؟
معاملے کو شروع کیا عبادت سے، اور آیت کا اختتام کیا بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کرو۔ عزیزان گرامی، قرآن اپنی بات بتلانے جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے میرا اور آپ سب کا کس قدر عمل ہے اس قرآن کے اوپر۔ کیا میرے گھر میں بوڑھی ماں کسی کی محتاج تو نہیں ہو رہی؟ میں یہاں منبر رسول پہ کھڑا ہو کر چیخ کر لوگوں کو بتلا رہا ہوں، لیکن میری ہی ماں 2 کوڑی کے لیے ترس رہی ہو، لیکن میری ہی ماں کسی اور کی محتاج بن رہی ہو، نہیں، اللہ کی قسم ایک مسلمان کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَضَى، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کر دیا گیا۔ قضا ماضی کا صیغہ ہے، قضا یقضی۔ وَقَضَى رَبُّكَ، فیصلہ کر دیا، فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ربک، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبد، کہ تو دنیا کے اندر اگر آیا ہے، اگر دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہے، اس فرش خاکی پر اپنی زندگی کے ایام گزارنا چاہتا ہے، تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تو اللہ تعبدو، کہ تو دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت کرے، الا ایاہ، صرف عبادت نہیں جو میں اور آپ سب ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اس کا ذکر رب نے یہاں پر بھی کر دیا، الا ایاہ، صرف اللہ کی عبادت۔ صرف سے کیا مراد ہے؟ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب تیری عبادت پاک ہوگی، جب تیری عبادت صاف ہوگی، جب تیری عبادت کے اندر توحید ہوگی، اس وقت تو ماں باپ کی قدر و منزلت کو جانے۔ پہلے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے بھی عبادت کا ذکر کیا اور شرک سے منع کر کے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور یہاں پر تیرا رب فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ رب نے فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ بندہ توحید پرست ہو جائے، اللہ کو ماننے والا ہو جائے، اللہ کا عابد بندہ بن جائے، اللہ کی زمین پر رہ کر کسی اور کو نہ پکارے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر تیری جوانی میں تیرے ماں باپ، تو اپنے ماں باپ کو پالے، تیری ٹھاٹھے مارتی جوانی ہو، تیری جوانی کے اندر طغیانی ہو، اس وقت اگر تو اپنی ماں باپ میں سے کسی ایک کو پالے یا دونوں کو پالے، احداہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو رب کا قرآن کہتا ہے، کیا فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر؟ فلا تقل لہما اف، جب تیری جوانی ٹھاٹھے مار رہی ہو، جب تو دنیا کی ہوش سے مدہوش ہو چکا ہو،
جب تجھے اپنے مال و متا پر گھمنڈ ہو، اس وقت تیرے بوڑھے ماں باپ تیرے سامنے آ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کو اف تک بھی نہیں کہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بہت ہی نرم و نازک بات کہنی، بڑے ہی طریقے سے، بڑے ہی سلیقے سے، بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی احترام سے، بڑی ہی ثقافت سے، بڑی ہی فلسفاہت سے بات کرنی، کیونکہ بوڑھا ماں باپ کما کما کے تھک چکا ہوتا ہے، بچوں کی پرورش کر کے تھک چکا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں جواب دے چکی ہوتی ہیں، ان کی ہڈیوں سے خون ختم ہو چکا ہوتا ہے، ان کی ہڈیوں سے وہ مادہ گھس چکا ہوتا ہے۔ اب جب تم ان سے بات کرتے ہو انہیں غصہ آتا ہے، جب بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے تو باپ کو غصہ آتا ہے، ماں کو غصہ آتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی پرورش کی، اب ان کی پرورش الٹے راستے پہ چلے تو انہیں غصہ آتا ہے، تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے نرم و نازک بات کہنی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے اپنے شفقت بھرے، اپنے محبت بھرے، اپنے عاجزی بھرے ہاتھ ان کے لیے پھیلا دینے ہیں، اور اللہ سے ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو میرے ماں باپ کی حفاظت فرما، جس طرح انہوں نے بچپن سے مجھے پالا پوسا، لیکن افسوس سخت افسوس، آج میرا معاشرہ، آج میری سوسائٹی، آج میرا کلچر، آج میری تعلیم، آج میری بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم ایڈ، یہ ساری کی ساری ماں باپ کے قوانین کے مخالف ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں قرآن شامل نہیں ہے، ان میں دین اللہ شامل نہیں ہے، ان میں اللہ کی عبادت شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جہاں کہیں بھی ماں باپ کے ادب و احترام کی بات کی ہے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا۔ ایک بندہ عبادت گزار نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں، تو رب ذوالجلال کی قسم وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کا فرما بردار ہونے کے لیے یہ شرط اول ہے کہ بندہ عابد ہو، بندہ عاجز ہو، بندہ اپنے دل کے اندر انکساری رکھنے والا ہو، رب کی محبت، اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا ہو، تب ہی وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، لوگوں وَوَصَّيْنَا نصیحت کر رہا ہے، کون؟ نون متکلم کا صیغہ یہاں پر آ جاتا ہے، رب فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے نصیحت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے ماں باپ کے بارے میں۔ نصیحت کس نے کی؟ عرش عظیم پر بلند مستوی رب نے، اور وصیت کیا کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے نصیحت کی، ہم نے سمجھایا، ہم نے پڑھایا، ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو کس چیز کے بارے میں؟ بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں کس چیز کی نصیحت کی؟ حسنا، نیکی کی۔ اور دوسرے مقام پر سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر یہی کلمہ دہرایا جا رہا ہے، وَوَصَّيْنَا، لوگوں نصیحت کرنے والا آسمانوں کا رب ہے،
وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس انسان کو نصیحت ہو رہی ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، جس کو اس کی ماں اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ، جو غم کے اوپر غم برداشت کرتی ہے، جو مشقت کے اوپر مشقت برداشت کرتی ہے، جو ظلم کے اوپر ظلم برداشت کرتی ہے، وہ مشقت برداشت کرتی ہے، وہ تکالیف برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو آنچ نہیں آنے دیتی۔ لیکن میں اور آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی ماں رونا چلانا شروع کرتی ہے، کہتی ہے سعد اسلام کو چھوڑ دے، دین اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی کو چھوڑ دے، ورنہ میں آج کے بعد کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ ماں ہے، جلیل القدر ہستی ہے، ماں ہے، مستقبل کی جنت ہے، کہتی ہے سعد دھیرے اسلام کو چھوڑ دے، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اگر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو میں ہلاکت تک پہنچ جاؤں گی، اگر میں تیرے اس عمل کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تو تیرے لیے عرب کے معاشرے میں تانا بن جائے گا کہ سعد کی وجہ سے اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ سعد نے نیا نیا ایمان لایا ہے، جس بندے کے پاس تازہ ایمان ہوتا ہے نا، تازہ علم ہوتا ہے نا، وہ بڑھتا ہے۔ سعد کیا کہتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے ماں تو ایک ماں ہے، اگر تیری جگہ پر 100 مائیں ہوتی، اگر تیری جگہ پر 100 مائیں ہوتی، ایک ایک کر کے مرتی چلی جاتی تو تب بھی میں اسلام سے باز نہ آتا۔ تو اللہ کے آسمان کو جوش آ گیا، خدا کی خدائی کو جوش آ گیا، رب کی ربوبیت جاگ اٹھی کہ سعد تجھے روکنے والی تیری ماں ہے، تو اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو نے اپنی ماں کے پیٹ میں اس کے گندے خون کو کھایا ہے۔ رب کا قرآن کہنے لگتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ، اے سعد اگر تیرے گھر والے، اگر تیری ماں، اگر تیرا کنبہ قبیلہ، اگر تیری سوسائٹی، اگر تیرا کلچر، اگر یہ تیرے رشتہ دار تجھے مجبور کرتے ہیں اس چیز پر کہ تو شرک کرے اس چیز کے ساتھ جس کو تو جانتا نہیں، تو ان کی اس بات سے اطاعت مت کر، لیکن دنیاوی معاملے میں وہ تیری ماں ہے، دنیاوی معاملے میں وہ تیری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی رکھنی ہے۔ ماں کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن رب کا قرآن اجازت نہیں دیتا کہ غیر مسلم ماں کے ساتھ بھی مشکل الفاظ میں بات کی جائے، کیونکہ رب کے قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا نا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں چاہے کوٹھے پر ناچنے والی کیوں نہ ہو، لیکن بچے کے لیے وہ ماں ہے۔ بچہ ماں کو کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا، اس کے عمل اس کے اب کے سامنے ہوں گے، لیکن بیٹا اپنی ماں کو کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا، میرا قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ایک عبادت گزار بندہ تھا جریج رحمت اللہ علیہ، امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر اس کو باب البر والصلہ کے اندر لکھا ہے کہ جریج اپنے گھر کے اندر
اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، وہ نماز ادا کر رہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے آواز لگائی، اس کی ماں نے آواز لگائی، جنید اپنے رب سے مخاطب ہونے لگا، اللہ ایک طرف میری جنت مجھے آواز لگا رہی ہے، ایک طرف میری ماں مجھے بلا رہی ہے، ایک طرف میری ماں مجھے آواز دیتی ہے، اور دوسری طرف اللہ تیری نماز کا مسئلہ ہے۔ ماں دوبارہ آواز لگاتی ہے، جنید کہتا ہے چلو نماز پوری کرتا ہوں، نماز پوری کر کے پھر ماں کی بات کو سنتا ہوں۔ جنید اپنی نماز کو پورا کرنے کو تھا کہ ماں نے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا لیے اور کہا، جنید میرے سینے سے نکلنے والی بات تجھے کھا جائے گی۔ کہنے لگی، جنید مرنے سے پہلے اللہ تجھے ایک بدکار عورت کا منہ دکھائے۔ کسی کی بھی ماں حد الامکان اسے بد دعا نہیں دیتی۔ نہ جانے کس حال میں اس ماں نے آواز دی تھی۔ جنید نے نماز کو فوقیت دی، ماں نے بد دعا دی، جنید مرنے سے پہلے اللہ تجھے بدکار عورت کا منہ دکھائے۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے، کسی چرواہے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، اس کو حمل ٹھہر گیا، اس عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ ابھی وہ چرواہا ڈرنے لگا، کہیں میرا پول نہ کھل جائے، کہیں میری بات نہ ظاہر ہو جائے، کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ اس نے اس عورت کو اس بات پر متفق کیا کہ تو نے اس عبادت گزار جنید کا نام لے دینا ہے، بس آگے معاملہ میں خود سنبھال لو۔ کہ تو نے عبادت گزار جنید کا نام لے دینا ہے۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب معاشرے کے لوگوں نے، جب علاقے کے لوگوں نے، جب گلی محلے کے لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ وہ کہنے لگی، ایک عبادت گزار جنید کا بچہ میرے پیٹ میں۔ لوگوں نے دیکھا، ہم تو اسے بہت اچھا سمجھتے تھے، ہم تو اسے دین والا سمجھتے تھے، ہم تو اسے اللہ والا سمجھتے تھے، ہم تو اسے عبادت گزار سمجھتے تھے۔ لوگوں نے آ کے اس کا قومیت توڑ دیا، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کی عبادت کے حجرے کو توڑ دیا اور جنید کو کھینچ کر کے میدان کے اندر لے آئے۔ وہاں کا وڈیرا، وقت کا بادشاہ، علاقے کا رئیس، چودھری یا وڈیرا وہاں فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کو میدان کے اندر کھڑا کیا جنید کو۔ جنید کے دل پر درد اٹھا، اسے پتہ چل گیا کہ اس دن میری ماں نے مجھے آواز دی تھی، میں نے ماں کو آواز کا جواب نہیں دیا، میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی، آج میری ماں کی بد دعا مجھے لگ چکی ہے۔ جنید نے فیصلہ کرنے والے سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی اجازت مانگی، 2 رکعت کی اجازت مانگی، اسے 2 رکعت پڑھنے دی جائے۔ جب اس نے 2 رکعت ادا کی، بچے کو طلب کیا گیا۔ جنید نے بچے کے کان میں کہا، من ابو کا یا ولدو، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے، وہ شیر خوار بچہ گود میں بول اٹھا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ تو چشم فلک نے دیکھا کہ ماں کی بات نہ ماننے والا کس قدر بدکار عورت کے منہ میں جا لگا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں اور آپ سب بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے بندے، بحیثیت قرآن و حدیث کے داعی، بحیثیت قرآن و سنت کو ماننے والے، بحیثیت اچھے صاف کریکٹر کے لوگ، ہم اگر اپنی ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو شاید ہمارا ٹھکانہ اس سے بھی بدتر ہو۔ آج کل معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی ہے، باپ
اپنی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے، کماتا ہے، کھاتا نہیں ہے، کماتا ہے، جمع کرتا ہے۔ جب اسے کہا جائے کہ اللہ کے گھر کا کام چل رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری اولاد رل جائے گی، نہیں میں اپنی اولاد کا مستقبل بناتا ہوں، نہیں میری اولاد کا فیوچر تباہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ جمع پونجی تیار کرتا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے، گلے گلاب مسکراتے ان چمن کے پھولوں کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے۔ جب باپ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، باپ بیٹھ جاتا ہے، بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، باپ بوڑھا کہلاتا ہے، بچہ جوان کہلاتا ہے، اس وقت اگر باپ کو 10 روپے چاہیے ہوتے ہیں، باپ اللہ کی قسم ہے فرش خاکی پہ رہنے والوں، رب کی عبادت کرنے والوں، اللہ کو اپنا حقیقی خالق و مالک ماننے والوں، باپ جب اپنے بیٹے سے 10 روپے طلب کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں بھی کوئی نئی چیز کھا لوں یا میں اپنے ہاتھ سے خیرات کر لوں، جب بچہ اسے کہتا ہے رہنے دیجئے، اس باپ کا دل خون سے چھلنی ہو جاتا ہے، وہ اندر سے پھٹ جاتا ہے، وہ اپنے تاثرات لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ قصور باپ کا ہے جس نے اولاد کی تربیت غلط کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آ کر شکایت کرتا ہے، یا نبی اللہ میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کر لیتا ہے، میرا باپ میرے مال میں سے بغیر اجازت کے کچھ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے فقر و فاقے کا ڈر ہے، وہ اپنا عذر پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو طلب کرتے ہیں جو اپنے بیٹے کا مال کھاتا ہے، جو اپنے بیٹے کی کمائی کھاتا ہے، جو اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ اٹھا کر فقیر کو دے دیتا ہے، جو اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ لے کر 2 روپے کی چیز لے لیتا ہے، اس کو طلب کیا جاتا ہے۔ جب اس کو طلب کیا جاتا ہے، وہ شخص جب اپنے گھر سے اٹھتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب سے التماس کرتا ہے، میرے اللہ تو شاہد ہے اس وقت کا، میرے اللہ تو گواہ بن جا اس وقت کا جب میرا بچہ چھوٹا سا تھا، یہ نو مولود بچہ تھا، میں اسے پالنے کے لیے اپنے کندھوں پر وزن اٹھاتا تھا، میرے اللہ میں تغاری اٹھاتا تھا، میرے اللہ میں لوگوں کا وزن اٹھاتا تھا، میرے اللہ میں لوگوں کا بھول اٹھاتا تھا، میرے اللہ میں لوگوں کی باتیں سنتا تھا، میرے اللہ جب میرے بچے کو میں نے دیکھ لیا مجھے اپنا آرام بھول گیا، مجھے بچے کا آرام یاد آنے لگا، اللہ سردیاں ہوتی تھی، میں اپنے بچے کے گرم کپڑوں کے لیے سارا دن محنت کرتا تھا، اللہ جب گرمی ہوتی تھی میں اپنے بچے کے سر پر چھاؤں کے لیے پورا دن محنت کرتا تھا، یا اللہ آج میرے بچے نے مجھے یہاں طلب کر لیا۔ جبریل امین اللہ کے نبی کو ساری خبر دے دیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے پوچھنے لگتے ہیں کہ میرے آقا نمودار خاتم النبیین کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی اتر جاتی ہے، میرے نبی کو اپنے باپ یاد آ جاتے ہیں، کاش میرا بھی باپ ہوتا، کاش میں بھی اپنے باپ کو دیکھ پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں، میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ میرا نبی اس نوجوان سے کہتا ہے، انت ومالک لوالدیک، اے نوجوان تو اور تیرا مال تیرے باپ کی جائیداد ہو، تو اور تیرا مال
तेरे बाप की प्राप्ति हो। इन्ना औलादकुम मिन अतियाबि कसबिकुम, तुम्हारी औलाद तुम्हारा बेहतरीन रिज़्क़ है। फकुलू मिन कसबी औलादिकुम, लोगों तुम्हें इजाजत है कि तुम अपने बेटों की कमाई में से खा सकते हो। तो दोस्तों, बुजुर्गों, आज शायद हमारे माँ बहन भी वही कल्चर आना चाहता है जो यूरोप के अंदर ओल्ड हाउस है, जो यूरोप के अंदर माँ बाप की कदर व मंज़िलत खत्म हो जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अस्मा बिन्त अबी बकर आती है। अस्मा बिन्त अबी बकर आकर कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अस्मा बिन्त अबी बकर की वालिदा ईमान नहीं लाई थी, अबू बकर की घरवाली ईमान नहीं लाई थी। जब अस्मा बिन्त अबी बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, आकर कहती है, अल्लाह के नबी, मेरी माँ मुझसे सिला रहमी चाहती है, हालांकि वो ईमान नहीं लाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मा से कहते हैं, अस्मा अपनी माँ के साथ सिला रहमी करो, उसके साथ भलाई करो, उसके साथ अच्छाई करो। हालांकि माँ काफिर है, गैर मुस्लिम है, लेकिन मैं और आपका माँ बाप का यही कसूर होता है ना कि बच्चे को पालता है, पालने के बाद उसकी तालीम मुकम्मल करने के बाद, उसकी जॉब और नौकरी के बाद, उसकी शादी का सेहरा बांधकर बाप का चेहरा उतर जाता है, माँ घर की नौकरानी बन जाती है। उस दिन माँ की इज्जत का घर से जनाजा निकलता है। जिस दिन माँ अपने बच्चे को खुद चेहरा बांधती है, ये हमारा गंदा कल्चर है। होना तो ये चाहिए था, बहू का घर में आ जाना, बहू का घर में आ जाना माँ बाप के लिए इस्तराहत का समा बन जाता है, माँ के लिए इस्तराहत का समा बन जाए। लेकिन यहां पर तो मामला ही कुछ और हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के मर जाने के बाद उसके दोस्तों के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप मर जाए, उनके बाद कौन से ऐसे अमल हैं जो उसे खुश करें? फरमाया, पहली बात ये कि बच्चा उसके लिए दुआ इस्तगफार करे। दूसरी बात ये, अगर उसने किसी के साथ अहद व पैमान किया है वो उसको पूरा करवाए। तीसरा ये कि उसके दोस्तों का इकराम करे। चौथा ये कि बाप के रिश्तेदार जो सिर्फ बाप के रहने तक ही जुड़े हुए थे उनको जोड़ने की कोशिश करे। क्या हम में से ऐसा कोई नौजवान है? क्या किसी नौजवान के दिल के अंदर यह दर्द पैदा होता है? नहीं। अगर दर्द पैदा होता है तो रब्बे कायनात की कसम, दुनिया का अजीम तरीन इंसान है। अगर यह दर्द पैदा नहीं होता वो दुनिया का बदतरीन इंसान है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबर्रल बर्री, नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी ये है, अन यसिल रजुलु वद्दा अबीही, कि बंदा बाप के मरने के बाद उनके दोस्तों का इकराम करे। इब्ने उमर यानी अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मेहमान आता है। अब्दुल्लाह बिन उमर उस शख्स की बहुत सारी खातर तवाज़ा करते हैं, सिला रहमी का इजहार करते हैं, उनका इकराम करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उन्हें अपनी जेब से कुछ देते भी हैं। खड़े लोग वहां पर ये पूछते हैं, इब्ने उमर, ये तो सिर्फ 2 दिनार पर काम किया जा सकता था, आपने इतनी बड़ी मशक्कत क्यों की? इब्ने उमर कहने लगे, मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है कि इंसान के लिए नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी ये है कि वो अपने बाप के दोस्त का इकराम करे।
یہ میرے باپ کا دوست ہے، یہ عمر بن خطاب کا دوست ہے، اس لیے میں نے اس کا اتنا احترام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے، سوچ و وچار کی بات ہے، اپنے ذہنوں کو کھولنے کی بات ہے، لیکن یہ معاملہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں جسے ہم نے بہت پیچیدہ بنا لیا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ، اللہ کی قسم یہ جنت کی چابیاں ہیں، ان کا اکرام کر لو، ان کی عزت کر لو، ان کا احترام کر لو، انہیں دنیا کے اندر بنا لو، ورنہ آخرت کے اندر ذریعہ وبال نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر صلہ رحمی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ انشاءاللہ رہی زندگی، ملا موقع تو آئندہ مہینے کے دوسرے جمعے پر مسلمان کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے بیان کیا جائے گا۔ تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات والاحياء والاموات، والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون انبياءك بغير الحق۔ سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔